للحسين أبكي للحسين عروس كربلاء بكت له السماء بكت له السماء. قال الرضا يا ابن شبيب ابكي على جد الغريب فوق الثرى ثهو بقى من غير أكفاء مبضعا لم يرتوي عما تعاشى مثل الكبش جد ذبح في العاشر يما قضى وأحلى وقليل للناصر لمصيبته كل شي بكى وظل حاير وصار له مثله. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين وابن السيد الوصيين المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آلہ آل اللہ. اما بعد فقد قال اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. صدق اللہ العلی العظیم. اللہم عجل لولیک الفرج. شب جمعہ برکتوں سے بھرپور شب. آج کی برکتوں میں ہمارے دیکھنے والے ناظرین جو دنیا کے مختلف گوشوں سے ہمیں دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اس نسبت سے نہیں کہ ہمیں دیکھتے ہیں بلکہ اس نسبت سے کہ شہر امام حسین علیہ السلام کربلاء مقدسہ سے آپ کے سلام یہاں پر پہنچائے جاتے ہیں، اس نیت سے دیکھتے ہیں. سب کی خدمتوں میں السلام علیکم. خداوند متعال کے سچے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے سرمایہ حیات، روح عالم، روح ایمان، جان مسلمین ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے لیے لازمی، ضروری، اہم المہمات ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ چل رہا ہے. ایام ربیع الاول کے ہیں، اور یہ مہینہ تخصص پیدا کر گیا ہے کہ اس مہینے میں اللہ کے دو نور نازل ہوئے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت و امامت عطا کی ہے. اور اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے میں اس مہینے میں خداوند متعال نے یہ وہ نور ساطع کیا ہے جس نے ہمارے دین کو منور کر کے رکھ دیا ہے.
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں احتجاج تبرسی میں امیر المومنین علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل بیان کر رہے ہیں جو کہ نبیوں کے اوپر ہے۔ قال لہ الیہودی، یہودی نے کہا امیر المومنین علیہ السلام سے، قال فإن آدم تاب اللہ علیہ بعد خطیئتہ۔ جب یہودی امیر المومنین علیہ السلام کے پاس آیا ہے تو امیر المومنین علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر نبی کے اوپر فضیلت دے دی ہے۔ تو امیر المومنین علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں فَإِنَّ آدَمَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَعْدَ خَطِيَّتِهِ، پس بتحقیق آدم علیہ السلام نے توبہ کی اللہ سے اپنی خطا کے بعد۔ قال لہ علی علیہ السلام، علی امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں لقد کان کذالک، جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ ومحمد نزل فیہ ما هو اکبر من ھذا من غیر ذنب عطا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ چیز نازل ہوئی جو بہت بڑی ہے، جو کہ جناب آدم علیہ السلام بجا لائے تھے۔ قال اللہ عز وجل لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ اب یہ جو یہودی نے کہا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام آپ کس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء پر فضیلت رکھتے ہیں، تو اس کے جواب میں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بھئی سارے انبیاء جو ہیں ان کے فضائل تھے، مقام تھے، رتبے تھے، تو جناب امیر المومنین علیہ السلام تھے کہہ رہا ہے کہ جناب آدم علیہ السلام نے توبہ کی ہے خطا پانے کے بعد۔ تو امیر المومنین علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ توبہ کرنا جس طریقے سے تو محسوس کر رہا ہے اس طریقے سے ہے، تو جناب آدم علیہ السلام نے جو توبہ کی، اس سے بڑی بات تو قرآن مجید میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لکھی ہوئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا تاکہ اللہ تعالیٰ بخش دے تیرے وہ گناہ جو تو نے پہلے کیے ہیں وہ بعد میں کیے ہیں۔ ان محمد غیر موافن یوم القیامت بے وزر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی سنگینی اور بار سے دو چار نہیں ہوں گے یوم قیامت۔ ولا مطلوب فیہا بے ذنب، اس کے اندر جو تو کہہ رہا ہے ذنب سے مراد وہ گناہ ہے جو کہ تیرے ذہن میں آ رہے ہیں، تو اس سے مراد وہ گناہ نہیں ہے جو تو سمجھ رہا ہے کہ وہ گناہ ہے۔ قال الیہودی، کہنے لگا یہودی، فَإِنْ هَذَا، اگر ایسا ہے، فَإِنَّ هَذَا ادریس رفعہ اللہ عز وجل مکانا علیہ، پس بتحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب ادریس علیہ السلام کو بلند مقام پر لے کے گیا تھا۔ وَأَطْعَمَهُ مِنْ تُحْفِ الْجَنَّةِ بعد وفاتہ، اور اللہ تعالیٰ نے اسے جنت کے میووں سے کھلایا تھا ان کی وفات کے بعد۔ سوال کر رہا ہے قال لہ علی علیہ السلام لقد کان کذالک، بتحقیق اسی طریقے سے ہے۔ ومحمد اعطی ما هو افضل من ھذا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے بھی بڑھ کے دیا گیا ہے۔ ان اللہ جل ثناؤہ قال فیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا ہے ورفعنا لک ذکرک، ہم نے تیرے ذکر کو بھی بلند کر کے رکھ دیا ہے۔ فکفی بھذا من اللہ رفعہ، پس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کافی ہے وہ رفعت۔ وَلَئِنْ أَطْعَمَ إِدْرِيسُ مِنْ تُحْفِ الْجَنَّةِ بَعْدَ وَفَاتِهِ فَإِنَّ مُحَمَّدًا أُطْعِمَ فِي الدُّنْيَا فِي حَيَاتِهِ، اگر ادریس علیہ السلام وفات کے بعد جنت کے میووں سے کھا سکتے ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہے کہ جو وفات تو کیا وفات سے پہلے جنت کے میوے کھاتے رہے ہیں۔ بینما یتذور جوعا فعطاہ جبرائیل بجام من الجنہ فیہ تحفہ، کہہ رہے ہیں کہ جب بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھوک محسوس یا تھوڑی سی حاجت محسوس کھانے کی محسوس کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کے ذریعے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنت کے میووں سے میوے بھیج دیا کرتا تھا۔ فحلل الجام وحللت التحف فی یدہ، اور ان کے ہاتھ میں یہ ان کے لیے تحلیل ہو جایا کرتے تھے اور تسبیح کرتے تھے۔ وَسَبْحًا وَكِبْرًا وَحَمْدًا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتے تھے، تکبیر پڑھتے تھے، حمد پڑھتے تھے۔ فَنَاوَلَهَا أَهْلُ بَيْتِهِ، اور یہ دربر لے لیتی تھی چیز، یہ چیز اہل بیت علیہ السلام کے پاس بھی آتی تھی۔ فَفَعَلْتَ الْجَامَ مِثْلَ ذَلِكَ، اور یہی چیز اس جام جو ہاتھ میں آتا تھا اس سے یہی چیز اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ بھی کرتے تھے۔ فَهُمْ أَن يُنَاوِلْهَا بَعْضُ الصَّحَابِ فَتَنَاوَلَهَا جِبْرَائِیل، اور انہوں نے یہ چیز جو تھی اپنے بعض اصحاب کو بھی کھلائی تھی۔ وَقَالَ لَهُ كُلْهَا، اور ان سے کہا جاتا ہے کُلْهَا، کھا لے۔ فَإِنَّهَا تُحْفَةٌ مِنَ الْجَنَّةِ أُتْحِفُكَ اللَّهُ بِهَا، یہ وہ میوے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے
جنت میں کھلائے گا، ایسے میوے ہوں گے۔ وَإِنَّهَا لَا تَصْلَحُ إِلَّا لِلنَّبِيِّ أَوْ وَصِيِّ نبی، یہ کسی کوئی تحفوں اور میووں کے لائق نہ ہوگا جنت میں، فقط نبی یا ان کے وصی لائق ہوں گے۔ فَأَكَلَ مِنْهَا وَأَكَلْنَا مَعَهُ، پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان میووں سے کھایا اور ہم نے بھی ان سے کھایا۔ وَإِنِّي لَا أَجِدُ حَلَاوَةَ سَاعَتِي هَذَا، بتحقیق میں نے اس جیسی خوب چیز مٹھائی میں کبھی بھی نہیں کھائی تھی اس وقت سے پہلے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معجز نما ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دنیا کے اندر فضیلتیں ہیں، جن میں سے چند فضائل آپ کے سامنے عرض کیے جا چکے۔ وہ فضیلتیں جو تھیں، ان فضیلتوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شاہد بنا کر بھیجا انبیاء پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء کے لیے گواہ بنا کر بھیجا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر امیر المومنین علیہ السلام کو گواہ بنا کر بھیجا گیا۔ امیر المومنین علیہ السلام کو یہ کمال حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گواہ کے طور پر اپنے ساتھ امیر المومنین کو دوسرا شریک کیا ہے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والوں کو بھی مراتب حاصل ہوئے، جن میں سے ایک مرتبہ جو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، شب جمعہ میں اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کو اپنی قبور سے اجازت دی جاتی ہے کہ وہ جائیں شبہ جمعہ میں اور اپنے عزیز اقربا سے ملاقات کریں، اور جو نیک ہوتے ہیں ان کو یہ چھٹی ملتی ہے، وہ جا کر اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا اعمال انجام دیے جا رہے ہیں۔ اور کچھ ایسی نیک ارواح بھی ہوتی ہیں جنہیں کربلاء و نجف و سامرہ و کاظمین و مشاہدہ مقدس و مدینہ و مکہ کی زیارت کی بھی اجازت ملتی ہے، اور یہ اجازتیں پانے والی ارواح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نیکیاں مزید جمع کر کے اپنے ساتھ جاتی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے سرچشمہ حیات ہیں، جس طریقے سے ہم نے عرض کیا آپ کے حضور کہ اللہ تعالیٰ نے 5 ارکان دین کے معین کیے ہیں، جن میں سے 5واں جو رکن ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کو قرار دیا ہے۔ اور یہ جو پہلے 4 ارکان تھے، صلاۃ، حج، صوم، زکوٰۃ جو تھے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس ولایت کے بغیر پذیرفتہ قبول نہیں ہے۔ انہیں قبول کرانا ہے تو اہل بیت علیہ السلام کی یہ ولایت ضروری، اہم، مہم ہے۔ اور کہا گیا کہ نماز اس کو سفر کے اندر قصر کر لیا جاتا ہے۔ اب اگر کہا جائے کہ قصر کیا جاتا ہے، حقیقت میں ہی 2 ہے اور 2 اضافی ہے، 2 اضافی نہیں ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا وہی پہنچایا، لہذا پہلے 2 تھیں، اضافہ جو ہوا ان 2 رکعات کے اندر خمسہ آل آبا علیہ السلام کی سبب سے، تو وہ اضافہ جو تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر دیا، تو وہ سنت محسوب نہیں ہوگا۔ سنت وہ تھی جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واجب اور اپنی طرف سے جدا کر کے بیان کیا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کر دی۔ ہمارے عقیدے کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولایت مطلقہ رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے۔ وہ جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی منشا اس میں شامل ہوتی ہے، خواہ وہ شریعت میں ہو، خواہ وہ کانم وما یکون کے اندر ہو۔ اہل بیت علیہ السلام کو اللہ نے ولایت مطلقہ عطا کی ہے، اور وہ ولایت مطلقہ من اللہ ہے، اور اہل بیت علیہ السلام جب چاہتے ہیں اس کا اجرا کر دیتے ہیں۔ تو اس کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو 2 رکعتیں اضافہ کیا تھا، وہ 2 رکعتوں کا اضافہ کرنا اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے واجبات کے اندر اسے سنت کا لقب کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، اس سنت کا لقب نہیں دیا جا سکتا، وہ واجبات میں ہی شمار ہیں۔ لہذا کہا کہ جب ہم سفر کرتے ہیں تو یہ 4 رکعت نماز 2، 3 رکعت 2 رہ جاتی ہے، 2 رکعت 2 کی 2 رہ جاتی ہے، اس میں چھٹی ہے، سفر کے اندر تھکے ہوئے ہیں چھٹی ہے، جو بیمار ہے لیٹ کے پڑھ لے، جو ڈوب رہا ہے، حد یہ ہے کہ ڈوبتے وقت بھی معاف نہیں ہے، معاف نہیں، اللہ اکبر کہنے کی حد تک بھی پڑھ سکا ہے تو یہی اس کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور نماز قبول ہو جاتی ہے، لیکن معافی نہیں ہے۔ لہذا اسی طریقے سے حج کے اندر ہے، پیسے نہیں ہیں حج پر نہ جاؤ، صحت نہیں ہے حج پر نہیں جا سکتے۔ اگر آپ کے پاس سفر کے اندر 3 شرائط کے ساتھ ہی ہے نا حج، سفر کے اندر
تکلیف نہ ہو، یعنی تکالیف سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی تکلیف تو تھوڑی بہت ہر کسی کو ہوتی ہے حسب احساس، لیکن ان تکالیف کے اندر یہ ہے کہ سفر امن ہو۔ اگر سفر امن نہ ہو تو آپ کے لیے حج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے پاس پیسہ ہونا چاہیے، صحت ہونی چاہیے، اگر ان میں سے 3 کچھ بھی نہیں ہے تو آپ کے اوپر حج معاف ہے۔ اور اسی طریقے سے زکوٰۃ کا ہے، مال نہیں ہے، مقدار معین کے مطابق مال نہیں ہے تو آپ کے لیے حج، آپ کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے لیے صوم کا ہے، روزے کا ہے، مریض ہیں، سفر کے اندر ان کنتم علی سفرین، سفر کے اندر ہیں اگر آپ تو آپ کے اوپر روزہ نہیں ہے۔ لیکن ولایت اہل بیت علیہ السلام کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ ولایت اہل بیت علیہ السلام چہ جائے کہ معاف نہیں ہے، بلکہ یہ 4 چیزیں جو پہلے آپ کو بیان کی گئیں ان ارکان 5 کے اندر سے کہ صلاۃ، صوم، زکوٰۃ، حج اور ولایہ، ان میں سے پہلی جو 4 ہیں وہ بھی اس 5ویں ولایت کے بغیر قابل قبول نہیں ہے۔ اسے قبول کرانا ہے تو ہمارے لیے لازمی ہوگا کہ ولایت اہل بیت علیہ السلام قبول کریں۔ ولایت اہل بیت علیہ السلام قبول کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے قدم کو بھی عبادت بنا دے گا، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس قدم کو ہی نہیں، آپ کے ایک ایک قدم کو اللہ حج میں تبدیل کر دیتا ہے۔ کہاں پہ یہ تبدیل ہو جاتا ہے؟ جب زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے آتے ہیں، جب آپ زیارت اہل بیت علیہ السلام کے لیے آتے ہیں تو آپ کے لیے یہ وقت کی گھڑیاں قیامت کے لیے روشن اور چمکدار قسم کا تحفہ بن کے آپ کو ملیں گی۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو عزت عطا کی اس میں اللہ تبارک و تعالی میں نبوت کے ساتھ ولایت اہل بیت علیہ السلام بھی وہ فضیلت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دنیا سے جب پردہ کر گئے، چلے گئے، تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری شہادت کے بعد، وفات کے بعد امیر المومنین علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے پھر اس کے بعد اسی طریقے سے 12 معصومین علیہ السلام کو، ائمہ طاہرین علیہ السلام کو امامت عطا کی، تاکہ اللہ تبارک و تعالی کی وہ نعمات وافرہ کا سلسلہ پیہم جاری رہے۔ نبوت گو کہ ختم ہو گئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، لیکن پیغام خداوندی کا سلسلہ اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے سے جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی لیے ہمیں اہل بیت علیہ السلام سے متمسک رہنے کے لیے کہا ہے۔ شب جمعہ ہو اہل بیت علیہ السلام کے لیے بہت مہم ہوتی ہے، کیونکہ شب جمعہ کے اندر امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے اپنی مساجد میں، محافل میں، خصوصی طور پر آج کے دن مجالس، حدیث قصہ، کچھ لوگ دعائے کمیل، کچھ لوگ زیارت عاشوراء اور کچھ لوگ مجالس اور ماتمی حضرات ماتمداری کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ جس طریقے سے کچھ روایات کے مطابق بیان کیا جاتا ہے کہ 25 ربیع الاول کو جناب ابو طالب علیہ السلام کی وفات ہے، اس اعتبار سے بھی پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں، تو لہذا شب جمعہ مومنین کی زندگی میں خاص اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ اور کربلاء ہو تو شب جمعہ کی بات ہی کیا ہے، یہ وہ شب جمعہ ہو جاتی ہے جو ہمارے لیے یادگار، نمونہ، بہترین اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص تحفہ بن جاتی ہے، خصوصاً وہ زائرین جو عراق میں آئے ہوئے ہوں تو ان کی خصوصاً یہاں ہی نہیں کسی بھی وطن میں ہوں، جو اپنے اپنے وطن میں ہوتے ہیں ان کی چاہت یہی ہوتی ہے کہ وہ آ کر کربلا کے اندر یہاں پر زیارت کریں۔ جو نہیں آ سکتے وہ مساجد، امام بارگاہوں میں، امام باڑوں میں، حسینیہ میں جا کر یہ زیارت پڑھتے ہیں، اور جو لوگ امام بارگاہ حسینیہ میں نہیں جا سکتے اپنے گھروں میں زیارت امام حسین علیہ السلام کا اہتمام کرتے ہیں، یا گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر سلام کرنے کا ایک لطف ہی اور ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے مولا کے سامنے آ گئے ہیں۔ بالکل آپ یقین کیجئے چھت پہ کھڑے ہو کے زیارت کی جائے یا تنہائی میں کھڑے ہو کے امام حسین علیہ السلام کے روضہ اطہر کی طرف رخ کر کے زیارت کی جائے تو دل ایسے کرتا ہے کہ جیسے ہم بالکل سامنے ذریعے کے آ گئے ہیں۔ جنہوں نے نہیں دیکھا ان کی تو حسرتیں ہیں ہی، جنہوں نے دیکھا ہے ان کے سامنے وہی قبہ امام حسین علیہ السلام، گنبد امام حسین علیہ السلام آ جاتا ہے، ذریعہ امام حسین علیہ السلام آ جاتی ہے اور ان کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ تو لہٰذا شب جمعہ کے اندر سب سے بہترین عمل جو ہے زیارت امام حسین علیہ السلام ہے۔ آج کی شام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص رحمت مومنین کے لیے رکھی ہیں۔ ان رحمتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جو خاص چیزیں رکھی ہیں، وہ خاص چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہمارے لیے
ایک تو یہ ہے کہ آج کی شب میں ہمیں یہ زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھنی چاہیے، واجبات اور محرمات کا احساس کرنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے۔ شب جمعہ ہے، شب جمعہ میں جناب مختار ثقفی سے متعلق بھی بات ہو جائے تو اچھا رہے گا۔ جناب مختار ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام رحمت اللہ علیہ جس لفظ میں یاد کریں، یقیناً جناب مختار ثقفی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی وہ بڑی نعمت سے متزین ہے کہ جس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں خاص رتبہ دے چکا ہے۔ 16 ربیع الاول 66 ہجری کو انہوں نے قیام کیا تھا، جس کے بعد جناب مالک اشتر کو امام زین العابدین علیہ السلام کی خاص تائید حاصل تھی، اور 67 ہجری تھی یہی جو مالک اشتر نے زیاد لعین سے مقابلے میں بھیجا گیا تھا۔ مالک اشتر کو 67 ہجری میں محرم میں جناب مالک اشتر نے بھیجا گیا تھا زیاد لعین سے مقابلے کے لیے۔ امیر مختار کو جو 16 ربیع الاول کو قیام کیا، امیر مختار نے 16 ربیع الاول کو قیام کیا تھا۔ کہنے لگے کہ جب انہیں قیام کا وقت ملا اور قیام کیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یعنی ہمیشہ محبت امام حسین علیہ السلام میں ایسے سرگرم رہتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کی محبت میں معمور متروس بھرے ہوئے رہتے تھے، ہمیشہ روتے رہتے تھے اور امام حسین علیہ السلام کی مصیبتوں کو یاد کر کے روتے رہتے تھے۔ جناب مختار ثقفی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص فضیلت جو عطا کی تھی وہ یہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لینے والوں میں شمار ہوئے تھے۔ تو جناب مختار ثقفی کے بارے میں مختلف فی قسم کے اقوال جو بیان کیے جاتے ہیں کہ جناب مختار ثقفی کو معاذ اللہ کوئی اپنی مرضی سے کھڑے ہوئے تھے، یا وہ معاذ اللہ جناب مختار ثقفی نے اپنے نبوت کا دعویٰ کیا تھا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو یہ دشمنان اہل بیت کی خود اختراعی ہے، انہوں نے خود یہ روایات بنائی ہیں، ورنہ اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے جناب مختار ثقفی متعین تھے اور اہل بیت علیہ السلام نے انہیں خصوصی عزت عطا فرمائی تھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب ایام چل رہے ہیں تو جی چاہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت کو بھی پڑھ ہی لیا جائے، تاکہ ہمارے وہ جو ایک خاص سلسلہ چل رہا ہے نعت کا اس میں توقف زیادہ نہ ہو سکے۔ ابرو کے اشارے میں ہر ایک اذن سفر ہے، ابرو کے اشارے میں ہر ایک اذن سفر ہے، عالم پہ یہ سرکار دو عالم کا اثر ہے، عالم پہ یہ سرکار دو عالم کا اثر ہے، اے ساجد اول تیرے سجدوں کا اثر ہے، دنیا کو خدا کی تیرے ہونے سے خبر ہے، معلوم کسے تھا تیری معراج سے پہلے، معلوم کسے تھا تیری معراج سے پہلے، افلاک کے اس پار بھی ایک راہ گزر ہے، ایک چشم محمد کے وسیلے کی، ایک چشم محمد کے وسیلے کی، مجھ پر ہی نہیں سارے زمانے پہ نظر ہے، دربار محمد پہ جبیں سائی کرے تو، دربار محمد پہ جبیں سائی کرے تو، انسان خبر پائے کہ اللہ کدھر ہے، انوار فلک زینہ بنے جس کے سفر میں، انوار فلک زینہ بنے جس کے سفر میں، اے خاکی بشر سوچ کے وہ کیسا بشر ہے، وہ بنت اسد کا تھا یہ بنت نبی کا، وہ بنت اسد کا تھا یہ ہے بنت نبی کا، مکہ میں وہ طیبہ میں یہ آیات کا گھر ہے، سلمان نے جس ریش سے جاروب کشی کی، سلمان نے جس ریش سے جاروب کشی کی، اکبر کے عقیدے میں وہ اللہ کا در ہے، اکبر کے عقیدے میں وہ اللہ کا در ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت علیہ السلام کو جو فضائل عطا کیے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے ان فضائل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے لیے ایک وہ جو رتبہ، مقام، عزت، احترام عطا کیا، اس میں ایک شفاعت کا خاص
عنصر شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفیع المذنبین ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانوں پر بھی جا کر اپنی امت کو یاد کیا۔ نبی کریم کے ساتھ اہل بیت علیہ السلام نے بھی ہمیں یاد کیا۔ حد یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے وقت آخر بھی ہمیں یاد کیا اور فرمایا شیعتی مہما ان شربتم۔ تو اہل بیت علیہ السلام ہمیں ہر حال میں یاد کرتے ہیں، اور حجت خدا بھی ہمیں دن میں 3 مرتبہ یاد کرتے ہیں، اور ہم امام زمان علیہ السلام امام وقت کو دن میں کتنی بار یاد کرتے ہیں، اسے ہمیں سوچنا چاہیے۔ اس لیے آج کی شب حجت خدا کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، اور حجت خدا کے اس دعا کرنے میں ہمیں شامل ہونا چاہیے، اور اہل بیت علیہ السلام کا ذکر بھی کرنا چاہیے۔ جب کبھی دل نے کسی غم میں کہا ہائے حسین، دور تک عالم غربت میں نظر آئے حسین، رات اندھیری ہے تو منزل سے بھٹکنا کیسا، اپنی آنکھوں میں ہے جب نقش کفے پائے حسین۔ بندگی ایک تو بندوں کی حقیقت بھی ہے یہ، بندگی ایک تو بندوں کی حقیقت بھی ہے ایک، پھر جو منشائے محمد ہے وہ منشائے حسین۔ کربلاء آج بھی باقی ہے محب ہیں بے خوف، یہی امروز تو ہے مقصد فردائے حسین۔ آئے خیمہ کی طرف پھر گئے پھر آئے حسین، ماں کا دل جانتا ہے گود میں کیا لائے حسین۔ دی ہے قاسم نے صدا آ گیا سرور کو جلال، دی ہے قاسم نے صدا آ گیا سرور کو جلال، لے کے عباس کو مقتل میں چلے آئے حسین۔ قتل اکبر پہ کھلا ہے دل شبیر کا حال، قتل اکبر پہ کھلا ہے دل شبیر کا حال، خاک میں مل گئی اس طرح سے دنیائے حسین۔ کاش تم دیکھتے بچے سے ہوا ہے جو سلوک، کاش تم دیکھتے بچے سے ہوا ہے جو سلوک، روز عاشور یہ تھی ایک تمنائے حسین۔ امتحان اثر سجدہ ہے شہ کو منظور، امتحان اثر سجدہ ہے شہ کو منظور، ہے زمیں پہ نگاہ زلزلہ پیمائے حسین۔ آنکھیں سرور کی کھلیں خطبے کا آغاز ہوا، آنکھیں سرور کی کھلیں خطبے کا آغاز ہوا، ہے یہ زینب کا جہاد اور بے ایمائے حسین۔ حشر تک ہم نے بھی جینے کی قسم کھائی ہے، حشر تک ہم نے بھی جینے کی قسم کھائی ہے، نظام دیکھ لیا ہے رخ زیبائے حسین۔ ہر قدم دشمن تازہ سے الجھنا ہے رشید، ہر قدم دشمن تازہ سے الجھنا ہے رشید، ہر نفس دیکھتے ہیں زور تولائے حسین، ہر نفس دیکھتے ہیں زور تولائے حسین۔ خداوند متعال ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے حضور یہاں پر آ کر زیارت کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ قال الرضا يا ابن شبيب ابكي على جد الغريب، فوق الثرى ثهو بقى من غير أكفان، مبضعا لم يرتوي عما تعطشان، مثل الكبش جد ذبح بالعاشق، يما قضى وأحلى وقليل من ناصر، لمصيبته كل شي بكى وظل حايل